الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ فی مقام آخر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال الله في مقام آخر أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے درس محرم الحرام کا سلسلے کا آج آخری عنوان، آخری نشست ہے۔ رب العالمین ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل وعلا جن جن ہستیوں کا ہم نے تذکرہ فرمایا، ان کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے۔ قریب قریب تشریف لے آ جائیے، کچھ احباب یہاں پر آ جائیں تاکہ جو ادھر جو خالی وہ ادھر مکمل ہو جائے گی، تو بات کرنے میں ایک لطف، ایک جو سرور ہوگا دونوں طرف ہو جائے گا اور بات کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ بھرپور توجہ آپ لوگوں کی میں چاہوں گا، توجہ مکمل رکھیں گے تو بات کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور سمجھنے کے اندر آپ کو سرور بھی آئے گا اور بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو بیان کرنی ہیں، اور کچھ حقائقات ہیں کہ جو بیان کرنے میں لازمی سمجھتا ہوں، ان کو ذکر کروں گا۔ جتنی وفا ہو سکے گی اتنی ہم وفا کریں گے۔ بات توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کل بھی آپ کے سامنے ان بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کربلا کے میدان کے اندر کتنے لوگ اہل بیت اطہار کے تھے، کتنے لوگ صحابہ کے تھے، اور کون محبین اور تابعین تھے۔ تو اس بات کو بھی ہم نے مسئلہ حل کر لیا تھا۔ 19 جو تعداد تھی وہ اہل بیت اطہار کی تھی، 8 تعداد صحابہ کرام کی تھی، باقی جو تھے وہ یا تو محبین تھے یا تابعین تھے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آگے سے جو کربلا کے میدان کے اندر جتنے بھی نفوس قدسیہ تھے ان کی جو تعداد بنتی ہے وہ ہے 82۔ آپ کہیں گے یار ہم نے تو 72 کا قول سنا بھائی، تو حضرات محترم اس بات کی طرف توجہ فرمائیں، 72 جو ہے وہ 72 شہید ہوئے تھے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے 82 نفوس قدسیہ موجود تھے، بعد میں زندہ بھی تو گئے تھے نا، سیدنا امام زین العابدین گئے تھے، سیدہ زینب گئے تھے، اور بھی بہت سارے گئے تھے۔ تو 72 جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے، باقی بچے ہوئے تھے۔ تو ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیجیے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، کل یہاں تک ہم نے سنا تھا کہ آپ کی شہادت ہو چکی تھی، آپ کی بھی، آپ کے دونوں شہزادے حضرت سیدنا محمد، حضرت سیدنا ابراہیم بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی۔ اب جب امام عالی مقام کا جو رفقا تھے، آپ کا جو قافلہ تھا وہ آگے بڑھا، جب آپ کا قافلہ آگے بڑھا آپ کو خبر ملی کہ امام مسلم کی بھی شہادت ہو چکی ہے، ہانی کی بھی ہو چکی ہے، اور کئی عورتیں کہ جن کی شہادت حضور ہو چکی ہے، آپ آگے مت جائیے۔ آپ نے فرمایا، آپ کے ساتھ کچھ حضرت تھے، کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم آگے جائیں گے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا، اور شہادت کی بات ہی پتہ چل جائے گی شہادت کیوں ہوئی ہے ان کی۔ اور میں ٹھیک ہے آگے چل جاتے ہیں۔ وہ حضرت جو تھے وہ آگے چلے، جتنے بھی تھے۔ سیدنا امام علی مقام کا جو قافلہ تھا وہ بھی آگے چلا۔ آپ چلتے گئے، آگے چلتے گئے، کئی جگہ پر آپ رکے۔ ایک رات آپ نے گزاری جس کا نام ہے ذی کوہ حشم، یہاں پر آپ نے رات گزاری۔ یہاں سے آپ صبح واپس روانہ ہوئے، نماز فجر ادا فرمائی، واپس ادا اپنی روانگی آپ نے کوفہ کی طرف جاری رکھی۔
جب آپ نے کوفہ کی طرف آپ چل پڑے، آپ پہنچے ایک میدان کی طرف، اس یہی جو ذی کوہ حشم تھا یہیں سے نکلے اور اسی کے میدان میں پہنچے جا کر۔ وہاں پر یزید نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا، لشکر کی اس تعداد جو تھی سپاہیوں کی وہ 1000 کی تھی۔ اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا حر، اس کا نام تھا حر۔ یہ پہنچا، سارے پہنچے ہوئے تھے۔ کیوں پہنچے ہوئے تھے؟ فرمایا امام علی مقام کو گرفتار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ قریب آئے، آپ نے کہا کیا معاملہ ہے، راستہ کیوں روکا ہوا ہمارا؟ فرمایا ہمیں یزید کی طرف سے حکم ملا ہے آپ کا راستہ روکیں، آپ کو گرفتار کریں۔ فرمایا کیوں کرو گے، کیا معاملہ کیا ایسا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ جنگ کرنے آئے یہاں پر۔ فرمایا ہم کیوں جنگ کرنے آئیں گے؟ فرمایا ہمارے پاس خط آئے ہیں، یہ کوفہ والوں کے خط ہیں اتنے ہمارے پاس، کل میں اس بات کو ثابت کر چکا ہوں۔ یہ خط کتنے آئے تھے؟ 12,000 خطوط بھیجے ہوئے تھے ان کوفیوں نے، جن کی وفاداری بے وفائی کا عالم آپ خود سن چکے ہیں۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن جب ابن زیاد بدنیات نے ڈرایا، اوپر سے آوازیں لگائیں کہ یزید کا لشکر نکل چکا ہے، جو کہ نکلا نہیں تھا، صرف ڈرایا تھا، اس کے اوپر یہ 40,000 کی قوم غائب ہو گئی تھی پوری۔ یہ بے وفائی تھی ان لوگوں کی، یہ کوفیوں کی۔ اچھا یہ صرف امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، احباب اس کے اوپر بھی غور فرمائیں، یہ مولا علی کے ساتھ بھی وفائی کی، یہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی ان لوگوں نے، یہ کوفیوں نے۔ ان کو کہا جاتا ہے شیعان علی، ان کو یہ کہا جاتا ہے، نام ان کا یہی ہے۔ اب اتنا معاملہ پہنچا، حضور سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کیا معاملہ ہو گیا، ہم نے کیا کر دیا ایسا؟ فرمایا ہمارے پاس تو خطوط آئے ہیں۔ حضور نے کہا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے خطوط کی، ہمارے پاس جو حکم ہے ہم اس کو عمل کریں گے۔ کہتے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، نماز عصر کا وقت تھا، گفتگو ابھی جاری تھی، لیکن امام کی سوچ پر بھی قربان جائے، فرمایا سب سے پہلے نماز عصر ادا فرمائی۔ کہتے گفتگو بعد میں کریں گے حر تم سے، پہلے نماز عصر ادا کرو۔ اچھا یہ بات بتا دوں میں، یہاں پر تو بھی ان کو حر ہی کہوں گا میں، لیکن یہ حر نہیں تھے، یہ تھے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تھے حضرت حر، محب اہل بیت تھے۔ اب معاملہ اتنا سنیے آپ، فرماتے نماز عصر کا وقت ہوا، اذان کی گئی، اقامت ہوئی، امام علی مقام نے حر کو بلایا، کہا حر نماز ادا کرو گے ہمارے ساتھ، یہ اپنی الگ پڑھو گے؟ فرمایا حضرت آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ فرمایا حضور آپ کے ساتھ پڑھوں گا نماز؟ میں ٹھیک ہے ابتدا کرو ہمارے ساتھ۔ نماز عصر ادا فرمائی، آپ کھڑے ہوئے، زبردست تقریر آپ نے فرمائی۔ فرمایا آپ نے تقریر کے اندر کہا، فرمایا ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا اس بات کا کہ یہ بے وفائی کریں گے، ہم نہ ادھر جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارے پاس جو ہے وہ خطوط موجود ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اتنے مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے تقریر فرمائی، 2-3 مرتبہ آپ نے زبردست ان کے سامنے بیان فرمایا۔ پڑھیے کتاب کو، علامہ ابن جریر کو پڑھیے، تاریخ طبری کے اندر اس نے اس بات کو بیان فرمایا۔ علامہ ابن اسیر کو پڑھیے، کثیر کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ابن خلدون کو پڑھیے، تو انہوں نے ان سب باتوں کو بیان فرمایا۔ یہ حوالے اس وجہ سے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ بعض آپ سمجھیں کہ یہ حوالوں کے ساتھ اس باتوں کو پڑھا جائے۔ اب معاملہ اتنا یہ ہوا، کہتے ہیں کہ حر نے کہا حضرت میرے پاس جو حکم تھا وہ حکم تھا، میں عمل کروں گا۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ بھی زیاد کو، ابن زیاد کو خط لکھیں، میں بھی ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، جو جواب آ جاتا ہے اس پر عمل کر لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ابن زیاد کو خط لکھ دیا گیا کہ بھئی ہمارے پاس خط موجود ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا۔ اچھا معاملہ یہ طے ہوا تھا حر سے کہ جب تک خط واپس نہیں آ جاتا، اس کا جواب واپس نہیں آ جاتا، تم ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو۔ کہا ٹھیک ہے حضرت نہیں کریں گے دخل اندازی۔ کہتے قافلہ آگے چلتا گیا، کوفہ پہنچنا تھا۔ اب یہ قافلہ چلتا گیا، قافلہ چلتے چلتے یہ ایک مقام پہ پہنچا، مختصر کر کے میں ذکر بتا رہا ہوں ورنہ اس کے اندر بھی اور معاملات ہوئے، جو مین باتیں ان کو سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ آگے چلتا گیا، ایک مقام کے اندر پہنچا، اس مقام کا نام ہے مقام نینوا۔ اس مقام کے اندر یہ پہنچتا ہے، اور یہ نینوا ایک میدان ہے، اس کے اندر ایک شخص آتا ہے، لگتا تھا وہ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آیا وہ حر کے پاس، سلام کیا، کہا یہ ابن زیاد نے خط بھیجا ہے،
اس ابن زیاد بدنیات کا خط پڑھیے، اس کی حرکتیں کیا تھی۔ ابن زیاد بدنیات نے اس نے خط نے جو حرکتیں کی تھی، کہتے اس کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، فرمایا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی یا نہیں کی، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ امام حسین پر توجہ ہے سبھی حضرات کی، توجہ ہے نا، امام حسین کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے، ان کے اوپر سختی کرو، ان کو گرفتار کر لو۔ فرمایا حضور یہ خط آ چکا ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حر نے کہا، فرمایا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو لے کے چلا گیا، آپ چلتے گئے، کہاں جانا تھا؟ ابن زیاد کے پاس۔ آپ نے چلتے گئے، معاملہ چلتا گیا، یہ مقام نینوا سے یہ ایک جگہ پہنچا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا ارقا۔ فرمایا نہیں ادھر نہیں، ادھر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، ادھر نہیں ٹھہرنا۔ فرمایا سامنے والی جگہ پہ چلتے ہیں۔ فرمایا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا وہ سرزمین کربلا ہے۔ فرمایا وہیں چلنا ہے، فرمایا وہی ہمارے امتحان کی جگہ ہے، وہی ہمارے وعدے کی جگہ ہے۔ آپ وہاں پہنچے، 2 محرم بروز جمعرات کا دن تھا، یہ 2 محرم بروز جمعرات کا دن تھا، سرزمین کربلا کے اندر آپ پہنچے۔ فرمایا وہاں پر خیمے نصب کیے گئے۔ اگر احباب اس بات پہ توجہ فرمائیں، میں سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں، دائیں بائیں والے جتنے بھی حضرات ہیں سب یہاں پر غور فرمائیں۔ فرمایا جب خیمے نصب کیے جا رہے تھے، جس خیمے کو نصب کیا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا تھا، تازہ خون نکلتا تھا۔ سیدہ زینب بنت علی جو کہ امام حسین کی سگی بہن ہے، مولا علی کی شہزادی ہیں، سیدہ پاک کے بطن اقدس سے 5 اولادیں ہوئی تھی، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام محسن، اور محسن بھی ان کو پڑھا جاتا ہے، جو کہ بچپن کے اندر وفات پا گئے تھے۔ 2 اور تھیں، 2 شہزادی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم۔ نسبت والے جانتے ہیں کون تھی؟ بتاؤں؟ توجہ رکھیں، ایک جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ام کلثوم ابھی بھی اعتراض کے اوپر اٹھائے، ان لوگوں نے اپنے منہ بکواس کھولے۔ میں نے کہا یہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا، ساری پڑھو الکافی کو، تمہاری خود کی کتابیں معتبر ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا یہ ام کلثوم کون تھی؟ یہ ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا فاروق اعظم سے، فاروق اعظم سے نکاح ہوا تھا ان کا، یہ ام کلثوم تھی۔ فرمایا ان کے ساتھ تھی سیدہ زینب، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سیدہ زینب امام حسین کے پاس آتی ہے، کہتی بابا جان، بھائی جان، یہ خون یہاں سے نکل رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ امام حسین کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا بہنا یہ تو ہمارے امتحان کی جگہ ہے، یہ ہمارے صبر کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے ساری چیزیں نکلیں گی ابھی۔ فرمایا خون نکل رہا تھا، خیمے نصب کر دیے گئے تھے، کہتے 3 محرم آ گئی، اگلا دن پورا گزر گیا، 3 محرم آئی۔ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر کافی نہ تھا، ابن زیاد نے 4000 لشکر کو اور بھیج دیا، 4000 لشکر۔ اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عمر بن سعید، حر تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب سے بڑا بدبخت تھا، بے ادبی کرنے والا، آل رسول کی بے ادبی کرنے والا۔ فرمایا عمر بن سعد کو بھیجا۔ جب عمر بن سعد کو بھیجا گیا، آپ نے پوچھا چاہتے کیا ہو تم کیوں آئے یہاں پر؟ فرمایا حضور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے آئے۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہتے 2 چیزیں چاہتے ہیں، توجہ سبھی حضرات کی، 2 چیزیں چاہتے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا یزید کی بیعت کر لو، امام حسین سے فرماتے ہیں، فرمایا یزید کی بیعت کر لو۔ فرمایا وہ تو ہم کریں گے نہیں، یزید کی بیعت کر لو۔ دوسری بات جنگ کر لو۔ آپ نے فرمایا پہلی بات سن، یزید کی بیعت تو ہم کریں گے نہیں، وہ اس کا لائق نہیں ہے خلافت کا۔ فرمایا دوسری بات جنگ، تو جنگ سے ڈرا مت، ہم علی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ہم علی کے بیٹے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کرنی آ جاؤ، وہ مسئلہ نہیں، لیکن ہم علی کے بیٹے ہیں، اس سے ڈرا مت کہ جنگ کرنی ہے موت آ جائے گی، نہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی شجاعت تھی۔ فرمایا یہ 2 باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عمر بن سعد نے اپنے 500 سپاہیوں کو اس نہر فرات، جو کہ نہر فرات اسی کے بالکل قریب تھی سرزمین کربلا کے، فرمایا اس کے قریب کھڑا کر دیا تاکہ ادھر کوئی پانی نہ پی گئے۔ اچھا ان سے پوچھا جائے، اس سے پوچھا گیا کہ تم پانی کیوں بند کر دیا تم لوگوں نے؟ فرمایا ان کو اگر ہم نے پانی دے دیا نا تو ان کے اندر اور جوش آ جائے گا، یہ جنگ کے اندر تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جس سے جنگ کر رہے ہیں نا وہ نواسے رسول وہ ذات ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ نواسے رسول وہ ذات ہے جن کو حضور خود اپنی زبان چسوایا کرتے تھے،
ان کو پیاس لگے گی یار؟ کیسے باتیں کرتے؟ فرمایا یہ وہ تھے جن کو حضور اپنی زبان دیا کرتے تھے اور یہ چوستے تھے، چھوڑتے نہ تھے، یہ نوازے رسول تھے، یہ عشق کی باتیں، قبول کیجئے ان باتوں کو۔ اب اتنا معاملہ ہوا، ادھر ایک نہر فرات کے اوپر 500 سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ فرمایا کوئی ادھر پانی پینے نہ آئے گا۔ 500 سپاہی، حضرت ادھر کوئی کھڑا نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں آئے گا ان کے پانی پینے لگے، ٹھیک ہے بھائی، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہاں پر ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے گستاخی کی۔ فرمایا یہ جو آل رسول جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی آل رسول ہیں، میں تم لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی گستاخی اس نے کی۔ میں تم لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہوگا، تم لوگوں کے لیے کچھ اور ہی ہے، تم مر جاؤ گے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، دعا کی، آپ نے دعائے ضرر کی۔ فرمایا اے اللہ اس کو پیاسی حالت میں مار۔ آل رسول کی دعائے ضرر وہ لیتا ہے، بد دعا کا لفظ نہیں کہیں گے، دعائے ضرر کہیں گے۔ فرمایا نقصان والی دعائیں ان کے لیے کی۔ فرمایا اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار۔ فرمایا کربلا کی جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد اس کو پری عذاب نازل ہوا کہ گھر کے اندر تھا، اس کو شدید پیاس لگتی تھی، اور اتنی پیاس لگتی تھی کہ پانی پیتا تھا لیکن پانی اس کے حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ فرمایا یہ گرگرے کر کر اتار دیا، پھینک دیا کرتا تھا پانی، قے کر کے، الٹیاں کر کے، جو اس کے جسم کے اندر جتنا پانی موجود تھا، فرمایا سارا یہ پھینک دیا کرتا تھا۔ فرمایا اسی حالت کے اندر اللہ نے اس کو مار دیا۔ یہ تھی آل رسول کی بددعا۔ نہر فرات پر 500 سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ حضور سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ نے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ نام لے رہا ہوں، نسبت والے جانتے کون ہیں، اور میں سمجھتا ہوں نام لوں گا کوئی لب خاموش نہ رہے گا۔ بھیجنے والے امام حسین تھے، جانے والی ذات عباس علمدار کی تھی۔ اب مجھے بتایا جائے جب عباس جائیں گے تو پانی لے کر نہ آئیں گے، سیدنا عباس جائیں گے تو پانی لے کر نہ آئیں گے۔ فرمایا نہر فرات پر 500 آدمی کھڑے ہوئے، جانے والے حضرت عباس ہیں، ان کے ساتھ 20 سپاہی ہیں صرف، بس پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان کا مقابلہ بھی کیا اور نہر فرات سے پانی بھر کر بھی لے کر آئے تھے۔ 500 سپاہیوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان کا میں معاملہ آگے ذکر کروں گا، کس طرح انہوں نے کربلا زمین کی پورا نقشہ ہی چینج کر دیا جب ان کو جنگ کے اندر بھیجا گیا تھا۔ یہ تھے عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا حضرت سیدنا عباس علمدار کو بھیجا گیا، فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آئے گا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہاں پر تھا۔ اب عمر بن سعد کو بھیجا گیا، عمر بن سعد آ چکا تھا 4000 کی لشکر لے کر، 4000 کا لشکر لے کر آیا۔ عمر بن سعد کو بلایا، فرمایا ہمارے 3 کام ہیں، ابن زیاد کے پاس جاؤ، بلکہ عمر بن سعد نے کہا حضرت آپ کو امن دیتے ہیں۔ آپ نے کہا امن نہیں، یہ 3 چیزیں چاہیے، یہ 3 چیزوں پر عمل کر لی جائے۔ فرمایا پہلی چیز، فرمایا جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے جانے دو، کیونکہ ہم تو ادھر جنگ کرنے کے ارادے سے آئے نہیں ہیں، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں جانے دو۔ دوسری بات امام پاک نے ارشاد فرمائی، فرمایا جہاں سے میں آیا ہوں وہیں جانے دو، یا دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا جہاں تک یزید کی حکومت ہے، جہاں تک یزید کی حکومت ہے وہاں تک تم رہو، ہم اس کے علاوہ جائیں گے۔ تیسری بات، میں دیکھتا ہوں کتنے آپ احباب نے ہماری بات پر غور کیا اور کتنا بیان کا، یا آپ نے بیان توجہ سے سنا ہے۔ تیسری بات فرمایا ہم تم سے بات نہیں کریں گے، یزید سے ملاؤ، یزید سے آنکھیں ملا کر بات کریں گے۔ فرمایا آنکھ ملا کر اس سے بات کریں گے، بیعت ہوتی کیا ہے، فرمایا اس سے ملاقات کرواؤ۔ فرمایا 3 چیزیں لکھ کر ابن زیاد کو خط بھیج دیا گیا۔ جب خط بھیج دیا گیا فرمایا یہ 3 چیزیں، عمر بن سعد نے کہا، عمر بن سعد کے پاس خط آیا، فرمایا تم ہوتے کون ہو اس کو امن دینے والے؟ فرمایا 2 باتیں کرو، جنگ کرو یا بیعت کرو۔ میں 2 باتیں کی جائیں، فرمایا ہم بیعت تو کریں گے نہیں، فرمایا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کوئی مسئلہ نہیں۔ شام کے وقت 9 محرم الحرام تھی، بروز یہ بھی جمعرات کا دن تھا، 9 محرم الحرام تھی۔ فرمایا اب جب 9 محرم آ گئی تھی، شام کا وقت تھا، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حبیب بن مظاہر جو کہ صحابی رسول ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا جنگ کا طبلہ بجا دیا گیا، آپ باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں بجایا ہے؟ فرمایا جنگ کرنے کے لیے۔ فرمایا تمہارے یہاں پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے وقت جنگ کی جاتی ہے؟ فرمایا ایسا تو نہیں ہوا۔ فرمایا ابھی کیوں اٹھا کر آ گئے؟ میں صبح کے وقت کریں گے، ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے۔ وہاں پر ایک بدبخت کھڑا ہوا تھا، کہا کہ 1 رات بھی تم نے سوچنے کے لیے لی ہے؟ آل رسول سے کہنے لگے
تم نے ایک رات بھی سوچنے کے لیے لی ہے؟ فرمایا سوچنے کے لیے نہیں، ایک جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے میری زبان پر آسان ہو جائے، آپ تک وہ بات پہنچ جائے۔ فرمایا ہم نے سوچنے کے لیے نہیں لی، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے لی، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے ہم نے لی۔ یہ تھے امام علی مقام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ فرمایا اب امام علی مقام رضی اللہ عنہ، رات کا وقت ہوا، وہ شراب کے اندر لگے ہوئے، کباب کے اندر، ساری چیزیں وہ کر رہے تھے، حرکتیں اپنے۔ اب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے خیمے کے اندر جتنے بھی افراد تھے سوائے خواتین کے، ان تمام حضرات کو جمع کر دیا۔ فرمایا آ جاؤ سارے، ایک خطبہ دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک خطبہ شروع فرمایا۔ خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص جانا چاہے چلے جائے، میں نہیں روکوں گا، کیونکہ تم جنگ کے ارادے سے آئے نہیں تھے، نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں۔ سنیں ان باتوں کو، یہ جو بکواسیں کرتے ہیں غزوہ سے زبان نکال کر، صحابہ کا کوئی کردار نہ تھا کہ صحابی کوئی نہ گئے تھے۔ مجھے کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ صحابہ کے سامنے امام حسین جب جا رہے تھے مکہ المکرمہ یا کوفہ جب جا رہے تھے تو آپ نے اعلان کیا تھا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں؟ جب اعلان ہی نہیں کیا تو آپ کہاں ثابت کرتے کہ صحابہ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ اور یہ حبیب بن مظاہر 82 سال کی عمر ہے، کتنے سال کی عمر ہے؟ 82 سال کی عمر ہے۔ شوق و جذبہ دیکھیے، آگے بیان کیا جائے گا ان کے بارے میں۔ یہ ان کے ساتھ تھے۔ فرمایا صحابہ کا کردار یہاں پر دیکھیے، فرمایا آپ نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں نا یہ میرے خون کے پیاسے، میں بات کروں گا ان سے، گھوڑا لو اور جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ۔ آپ نے اپنا چراغ بجھا دیا، چراغ بند۔ فرمایا لائٹ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کوئی شرم کے مارے کھڑا نہ ہو، لیکن اب تو چراغ بجھ گیا، اب چلے جائیں۔ توجہ سبھی حضرات، میں سو تو نہیں رہا۔ فرمایا اب ان باتوں کو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء آپ نے جب اپنا چراغ واپس جلایا، فرمایا جو صحابی یا جو حضرت جہاں پر تھے وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گیا نہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پڑھیے اس کو، علامہ ابن جریر کو پڑھیے تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 6 کے اندر اس بات کو بیان کیا، کہا کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے کیا۔ حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر کا بھی نام آتا ہے، حضرت سیدنا مسلم بن عوف سجا کا بھی نام آتا ہے۔ فرمایا یہ 82 سال ان کی عمر تھی، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین آپ صبح تک چراغ بجھاتے رہے، جلاتے رہے، یا بجھاتے رہے یا آپ جلاتے رہے، فرمایا ہم یہاں سے آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کرتے رہے حضرت۔ فرمایا میں بات کروں گا نا، تم جاؤ یہاں سے، تم کیوں یہاں پر شہید ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو آپ کے نانا جان کو کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین نے فرمایا اپنے نانا نان سے میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا کہ حضور میں نے ان کو اجازت دی تھی، جا سکتے ہیں، یہ جا سکتے ہیں۔ فرمایا یہی جو حبیب بن مظاہر تھے، توجہ سبھی حضرات کی، حبیب بن مظاہر تھے، 82 سال کی عمر ہے، فرماتے ہیں حضور ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آپ کا دامن ہم چھوڑ کے چلے جائیں، حضور کی آل کا دامن ہم چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب توجہ طلب بات ہے یہاں سے، فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کل تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ صحابی جو کھڑے ہوئے حبیب بن مظاہر فرماتے ہیں کہ رب کا ہم شکر ادا کریں گے کہ شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، حسین تیرے قدموں پر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ چاہیے جنتی جنتی، بات سمجھ میں آ رہی سبھی حضرات کو؟ تو فرمایا رب کا شکر ادا کریں گے، توجہ، رب کا شکر ادا کریں گے کہ شہادت کی موت بھی دی، حسین تیرے قدموں میں موت عطا فرمائی تھی۔ اب جواب سنیے امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بلند کرو، اپنے سروں کو بلند کرو۔ لوگوں نے سوال نہ کیا جس طرح ہمارے سوال کرتے ہیں، آپ کو سر کو بلند کرو، آپ کہیں گے یار یہ تو چھت ہے، کیا سر کو بلند کرنا ہے؟ وہاں پر بھی خیمے بند تھے، فرمایا حضور کیا سر کو بلند کرنا ہے؟ کسی نے یہ نہ کہا، توجہ سبھی حضرات کی، یہاں پر عشق والی بات ہے۔ فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بلند کرو، تمام احباب نے اپنے سروں کو بلند کر فرمایا،
فرمایا امام حسین نے فرمایا جب تم سب میرے ساتھ شہید ہونے کے لیے تیار ہو تب یہ دیکھ لو کہ تمہارے لیے جنت میں تمہارے محلات یہاں ہیں۔ یہ امام حسین تھے جنہوں نے جنت کے محلات دکھائے تھے۔ اب مجھے بتائیے جو امام جنت کے اندر محلات دکھا سکتا ہے وہ جنت سے پانی نہیں منگوا سکتا؟ یہ مکروہ آوازیں ہمارے پاس سنائی دیتی ہیں ایسی، یہ باتیں آتی ہیں کہ امام حسین مجبور تھے۔ مجبور نہ تھے، اللہ کا امتحان تھا، یہ مجبور نہ تھے۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر دریا نیل خشک ہو چکا تھا، آپ نے صرف ایک ورقہ ڈالا، وہ ورقہ ڈالنا تھا، وہ دریا نیل جاری ہو چکا تھا، وہ دریا نیل جاری ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے نہر فرات سامنے تھا، امام حکم دیتے وہ نہر فرات قدموں میں نہ آ جاتا؟ قدموں میں نہ آ جاتا؟ یا آپ کا کہنا اس طرح بکواسیں کرنا، خدا کا خوف کیا جائے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں۔ ان حقائقات کو سمجھیے اور ان جوابات کو یاد رکھیے اپنے پاس کہ جب تم سیدنا علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، یعنی ہر چیز کو حل کرنے والے موجود ہیں، ان سے فریاد کی جائے حل کر دیتے ہیں، فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہ کی؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہمارے اکابر علماء نے کام کیا، تحریری کام بھی کیا، بیانی کام بھی کیا۔ فرمایا اس بات کے اوپر، فرمایا تمہارا یہ سوال کرنا کہ امام عالی مقام کے والد محترم نے ان کی مدد نہ فرمائی، سب سے پہلے ادھر آ جائیے، کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا یہ شہید ہوگا؟ ترمذی شریف کی پوری حدیث موجود ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور وہاں کی مٹی بھی عطا فرمائی، اور یہ مٹی جو تھی ام سلمہ کے پاس تھی، فرمایا یہ مٹی شیشے کے اندر بند تھی، اور فرمایا ام سلمہ سے فرمایا گیا تھا، فرمایا اس شیشے کو دیکھتے رہنا، جب یہ خون کے اندر تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ حضور کو نہ پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، حضور نے دعا نہ فرمائی۔ سیدہ پاک کو نہیں پتا تھا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو نہ پتا تھا، ماں نے دعا نہ فرمائی۔ امام حسن مجتبیٰ کو نہ پتا تھا، بھائی نے دعا نہ فرمائی۔ سب کو معلوم تھا یہ رب کی رضا ہے اور رب نے امتحان لینا ہے، تو اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، غضب کی زبانیں نہ نکالی جائیں، ان چیزوں کو بند رکھے آپ تو بالخیر۔ جتنے ہی معاملات ہیں، فرمایا یہ حبیب بن مظاہر جو کہ 42 سال عمر تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، بلکہ ایک اور صحابی تھے، ایک اور ان کے ساتھی تھے حضرت سعد بن عبداللہ، کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا حضور آپ صبح تک چراغ چلاتے رہیں، بجھاتے رہیں، ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے بلکہ اتنی مدد کریں گے کہ جب تک رب کعبہ نہ دیکھ لے کہ ہم آل رسول کی مدد کس طرح کرتے ہیں، آل رسول کی مدد ہوتی کس طرح ہے، حضور اس طرح آپ کی مدد فرمائیں گے۔ فرمایا صبح 10 محرم الحرام تھی، نماز فجر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، جنگ کا طبلہ جو تھا وہ بجا دیا گیا، شمر نے گستاخی کی، اسی کی طرف سب سے پہلا تیر چلایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سامنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے رب کا شکر ادا کیا، فرمایا شکر ہے رب کا کہ تیر ان کی طرف سے چلا کیونکہ حسین امن کا نام ہے۔ ارے بولو رسول سبحان اللہ، حسین امن کا نام ہے۔ فرمایا ہم جنگ کرنے کی ابتدا ہم نے نہیں کی، فرمایا ابتدا انہوں نے کی ہے، تیر انہوں نے چلایا ہے، فرمایا وہ تیر چلا دیا گیا۔ اب جنگ کی ابتدا ہوئی، اس کے اندر یہ حر کھڑا ہوا تھا، حر جو شروع میں تھا، جنہوں نے قافلہ روکا ہوا تھا، یہ حر کھڑا ہوا تھا وہاں پر، کانپنے لگے۔ فرمایا ان کے ساتھ نے کہ کیا ہوا تجھے، تو بڑا بہادر تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا بہادر ضرور ہوں لیکن میری غیرت مری نہیں ہے، غیرت میری مری نہیں ہے۔ فرمایا بہادر ضرور ہوں لیکن اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوں۔ اپنی قوم کے اندر کھڑا ہوا اسی وقت، کہ تم تمہاری بدبختی اتنی بڑھ گئی ہے، تم آل رسول کو شہید کرتے ہو۔ ادھر ہو کے کھڑے ہو کے اس نے خطبہ دیا، یہ بہادری کی علامت ہے کہ جتنے بھی ظالم سامنے کھڑے ہوئے ان کے سامنے خطبہ دیا۔ وہ جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، فرمایا اب یہ جو تھے حر، حضرت حر اب بن چکے، کہتے ہیں اپنے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں، سیدنا امام علی مقام کے پاس آتے ہیں، ہاتھ جوڑتے، فرمایا سارا حضور میری وجہ سے ہوا ہے، پانی میں نے بند کروایا، حضور ساری چیزیں میں نے کی، راستہ آپ کا میں نے روکا، گرفتاری میں نے کروائی، ساری چیزیں میں نے کی، حضور معافی بن سکتی ہے؟ توجہ سبھی حضرات کی، امام حسین نے 2 کلمات ارشاد فرمائے، سنیے اور لطف حاصل کیجیے۔
فرمایا معافی مل سکتی ہے؟ کیا کہا؟ معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حر، ہم اس کے نواسے جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، ہم اس کے نواسے جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ فرمایا دوسری بات، احباب اس بات پہ توجہ فرمائیں، فرمایا دوسری بات، اے حر اگر تم شہید ہو جاؤ گے نا ہمارے ساتھ، فرمایا اے حر اگر تم ہمارے ساتھ لڑو اور تم شہید ہو جاؤ، حسین بن علی تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، حسین بن علی تمہیں جنت بھی عطا کرے گا۔ یہ تھے ہمارے حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مقدسہ۔ اب مجھے بتائیے یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا جنت عطا کریں گے، یہ کون تھے؟ حر، انہی کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ اس سے پوچھا جائے حضرت ان کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، قصوروار تو ان کا ہونا چاہیے، فرمایا نہیں آخر میں معافی مانگ لی تھی۔ ہم نے کہا اب اس بات کو ثابت کریں، یہ عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے، توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ ہمارے اکابر نے اس کو اوپر بیان فرمایا اور اس لکھا بھی اس کو، فرمایا اس بات کو کہ ہم تو اعتراض نہیں کرتے، ہم آپ سے پوچھتے صرف حر کے اوپر کہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اب معافی تو ہو گئی ہے، جنت بھی عطا کر دی گئی ہے، ہم نے کہا ہماری نصیب بھی جنت عطا کر دی گئی ہے، تو آپ ان کو قصوروار نہیں کہہ رہیں گے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ معافی مل گئی ہے۔ مجھے اس کا بتائیے کہ جب ابو سفیان جب کفر کا دامن، کفر کو چھوڑ کر حضور کے غلام بن گئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ ان کو جنت عطا نہیں ہوگی؟ کہ تو نواسے کہ نانا تھے۔ ابو سفیان کون ہے؟ نسبت والے جانتے کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کے والد، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان عقائد کو سمجھیے، اپنی بارگاہ میں دیجیے اس کو، اور ذہن کے اندر ان باتوں کو بٹھائیے۔ تو یہ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مقدس ہے۔ جنگ جاری ہے، سب سے پہلے اب جنگ جاری تھی، اب دین کے اوپر دیکھیے کس طرح قربانی دی گئی۔ فرمایا جنگ جاری تھی، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا نا، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت آ چکا تھا، لیکن یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مسافر پر جمعہ فرض ہے، لیکن ادا کرنے والی حسین کی ذات تھی، فرمایا جمعہ بھی ادا کریں گے۔ جنگ جاری تھی، سیدنا حبیب بن مظاہر جن کی 82 سال عمر ہے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا حضور جمعہ ادا کرنا ہے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کہو جا کر کہ جمعہ ادا کرنا ہے۔ ان کو بولا بھی جنگ روکیں، پہلا جمعہ ادا کرنے پھر جنگ کی ابتدا کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے حضور، فرمایا جنگ کی ابتدا کی جائے گی۔ جنگ کے لیے، رنگ کو روکنے کے لیے حبیب بن مظاہر آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں جنگ بھی بند کر دی جائے، نماز جمعہ کو ادا کیا جائے گا۔ وہاں سے ایک بدبخت شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تمہاری نمازیں تو قبول نہیں کری جائیں گی۔ حبیب بن مظاہر جلال کے اندر آتے ہیں، فرمایا یا خمار، اے شرابی تیری نماز قبول کی جائے گی؟ اگر ہماری قبول نہیں تو کسی کی قبول نہیں۔ یہ حبیب بن مظاہر تھے، 82 سال عمر۔ فرمایا تکرار بڑھتا گیا، انہوں نے ابتدا نہ کی تھی جمعے کی، اسی سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن یہ حبیب بن مظاہر جب جنگ کے اندر اترے تھے اور جب تکرار بڑھی تھی اور ان کے اوپر جب تیر مارے گئے، فرمایا یہ جب جنگ کے اندر حاضر ہوئے تھے، پورا کربلا، زمین کربلا کا نقشہ بدل دیا تھا، پورا زمین کربلا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ یہ تھے حبیب بن مظاہر صحابی رسول، نماز جمعہ کے لیے گئے تھے۔ اب حبیب بن مظاہر گئے، اس کے بعد کئی اولاد گئی، جس میں فرزند علی بھی تھے اور بھی آپ کے اہل بیت اطہار تھے۔ آخری بات میں اپنی سمیٹ رہا ہوں اس گفتگو کو، فرمایا ان کے اندر سارے جا رہے تھے، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کون؟ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانے لگے، اجازت حضرت کی، میں حضور اجازت دے دیجیے میں جا رہا ہوں۔ امام حسین رونے لگ گئے، فرمایا تمہیں میں دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے میں جنگ کے اندر جانے دوں؟ فرمایا گلے سے لگا دیا، فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا حضور شہید ہمیں بھی ہونا ہے، ہمیں بھی جانے دیجیے۔ فرمایا تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میری آنکھوں کا تارا ہو، تمہیں کیسے جانے دوں میں؟ فرمایا نہیں حضور مجھے جانا ہے، اصرار کرتے رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے جنگ کے اندر، عمر بن سعد جو کہ سپہ سالار تھا، توجہ سبھی حضرات کی، عمر بن سعد جو کہ سپہ سالار تھا، یہ کھڑا ہوا،
اس نے کہا کہ اس نوجوان سے کون مقابلہ کرے گا؟ سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا ارزق نامی، اس نے کہا میں مقابلہ کر لوں گا۔ فرمایا بھولنے مت رہنا، یہ عمر بن سعد کہتا ہے، فرمایا بھولنے مت رہنا یہ علی کا پوتا ہے، فرمایا بھولنے مت رہنا، ہلکے میں مت لینا اس کو، میں نوجوان تو تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا اس نے 3 دن سے کچھ بھی نہ کھایا ہے نہ پیا بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگرچہ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ فرمایا حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ جو ارزق نامی شخص تھا بڑا غرور تھا، اس نے کہا یار اس نوجوان کا تو میرے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہی ختم کر دے گا۔ کہتے ہیں ایک بیٹا اس کا گیا مقابلہ کرنے، اس نے آپ کے اوپر وار کیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، وار سے بچے، آپ نے ایک ہی تلوار اٹھائی سر قلم کر دیا، ایک بیٹا۔ دوسرے بیٹے نے دیکھا، وہ آ گیا، اس کا بھی سر قلم کر کے جہنم واصل کر دیا۔ تیسرا آ گیا، یہاں تک کہ 4 بیٹوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ تھے حضرت سیدنا قاسم، حیدر کرار کا خون تھا ان کے اندر۔ اب بیان فرماتے ہیں یار عرضت تو بڑے ہلکے میں لے رہا تھا، عرض غضب ناک ہوا، کہتے یار میرے 4 نوجوان بیٹوں کو مار دیا اس نوجوان نے۔ کہتے میں جاتا ہوں۔ فرمایا وہ گیا، اس نے بھی ایک وار کیا، آپ پیچھے ہٹے، آپ نے بھی اس کے 2 ٹکڑے کر کر جہنم واصل کر دیا۔ عمر بن سعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ابے اس کو پکڑو، یہ اگر اسی طرح جنگ چلتی رہی ایک ایک جاتا گیا تو یہ ہماری پوری فوجیں ختم کر دیں گے، لیکن یہ قاسم بن محمد، قاسم یہ بن حسن مجتبیٰ، یہ تھکے گا نہیں بندہ۔ فرمایا اس کو پکڑو جا کے۔ 4 بیٹوں کو شہید کر دی، 4 بیٹوں یہ جو 4 تھے ان کو جہنم واصل کر دیا، باپ کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ حضرت سیدنا قاسم بن حسن خیمے کی طرف جاتے ہیں امام حسین کے پاس، کہتے ہیں علی جان، چچا جان، پانی اگر آتا ہو تو پانی دے دیں، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی حضور اگر مل جائے نا، حضور ایک قطرہ بھی اگر مل جائے تو ان تمام فوجوں کو میں جہنم واصل کر دوں گا۔ میں پانی ایک قطرہ بھی نہ آتا، ایک قطرہ بھی پانی نہ آتا۔ آپ واپس جاتے کربلا کے میدان کے اندر، جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ جنگ ہی کے چل رہی تھی، جنگ کے اندر آپ واپس گئے۔ فرمایا اس کے اندر جو تھا عمر بن سعد کا، اس نے اعلان کر دیا پکڑو اس کو بھائی، یہ تو ایک ایک کرتے گئے تو سب کو جہنم واصل کر دے گا بندہ ہمارا۔ حضرت سیدنا قاسم آپ کو پورا گھیر لیا گیا، جب پورا گھیر لیا گیا اس کے اندر پھر آپ کے اوپر تیروں سے چھلنی کیا گیا، اللہ، آپ کے سر کو قلم کیا گیا۔ سیدنا قاسم بن حسن مجتبیٰ جب آپ کو پورا تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، آپ کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے گود میں اٹھاتے ہوئے ان کو اپنے خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں، کہتے بیٹا میں نے تجھے منع کیا تھا نہ جا، یہ تجھے شہید کر دیں گے۔ فرمایا اے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر جس نے قاسم کو ہلاک کیا۔ فرمایا قاسم کو جس نے ہلاک کیا مالک اس کو ہلاک کر دے، تو میرے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا قاسم بن حسن مجتبیٰ کی شان تھی۔ امام حسین دعا فرما رہے ہیں، اتنے کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شہزادے، سیدنا علی اکبر، سیدنا امام زین العابدین جو کہ کافی علالت کی وجہ سے خیمے کے اندر ہی تھے۔ تیسری بات سیدنا علی اصغر جو کہ 6 مہینے کے تھے۔ اب 6 مہینے کے بچے کو سیدہ ام رباب باہر لے کر آتی ہیں سیدنا امام حسین کے پاس۔ توجہ سبھی حضرات کی، ان واقعات کو سنیں، حقائقات کو سنیں ان کو، تاکہ ذہن ہمارا فریش ہو۔ فرمایا امام علی مقام کے پاس لے کر آتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں یہ سیدہ ام رباب امام حسین کی زوجہ ہیں اور علی اصغر کی والدہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی اصغر کی والدہ ہے سیدہ ام رباب، لے کر آتی ہیں، فرماتی ہیں اے حسین یہ جو علی اصغر ہیں 6 مہینے کے، ان کو ایک قطرہ پلا دیا جائے پانی کا اگر ان سے بول کر، کیونکہ 3 دن ہو چکے، رات بھی ایسے گزارتی ہے، صبح بھی ایسے گزارتی ہے، ہوتی دین کی قربانی۔ حضرت واقعات کو بیان کر دیے جائیں گے، دین کی قربانی کس طرح دی جاتی ہے دیکھیے، دین بچایا کس طرح امام حسین نے، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، دین بچایا کس طرح ہے۔ فرمایا 6 مہینے کے بچے کو اپنے پاس جو کہ گود میں لے کر آئے تھے ام رباب، کہتے ہیں کہ اس کو میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے ورنہ دودھ میں ان کو پلا دیتی، ایک پانی کا قطرہ اگر نہر فرات سے اگر مل جائے تو اس بچے کی پیاس بجھ جائے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے پاس سیدنا علی اصغر کو اپنے غور سے چمٹاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، کہتے جب لیتے ہوئے جاتے ہیں تو عمر بن سعد سے بات کرتے ہیں، کہتے تو چھوٹا بچہ ہے،
کہ تو وہ ہے جس نے آج تک کسی کی طرف انگلی بھی نہ اٹھائی، نہ کسی کو اپنا تیور دکھائے، کہ تو وہ ہے کہ ابھی تو اس نے گناہ بھی نہ کیے، تو 6 مہینے کا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ دشمنی ہے، جنگ کرنی ہم سے کرو، اس کو تو ایک قطرہ پلا دیا جائے۔ ان بدبختوں کی بدبختی اتنی تھی، ان خبیثوں کی اگر سور بھی کہا جائے تو وہ بھی لفظ کا میں ان کا۔ کہتے ہیں عمر بن سعد کے یہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک تیر چلایا اور تیر کا نشانہ علی اصغر کی طرف لگایا تھا۔ کہتے ہیں آپ تو بات کر رہے تھے، ابھی ہاتھ میں ہی تھا، علی اصغر کی طرف ایک تیر چلایا گیا، فرمایا وہ تیر ایسا لگا کہ جو علی اصغر کے منہ کے اندر جا کر حلق سے باہر نکلا۔ اللہ اکبر! اس طرح شہید کر دیا گیا سیدنا علی اصغر کو، 6 مہینے کے بچے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ دین کی قربانی اس طرح دی جاتی۔ فرمایا اب سیدنا علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا، تیروں سے چھلی ان کو بھی کر دیا گیا۔ اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ ایک تیر چلایا جو کہ منہ کے اندر سے داخل ہوا اور حلق کے یہاں سے نکلا۔ 6 مہینے کے بچے، حضرت کیا بول رہے ہیں؟ غور تو کریں نا احباب۔ اب بیان کیا گیا سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ۔ اب فرماتے ہیں علی اصغر بھی شہید ہو چکے، تقریباً سارے افراد جو تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب کربلا کے جان نثار امام علی مقام جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں، امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں، اپنا امامہ اتار کر امام زین العابدین کو پہناتے ہیں۔ فرمایا بیٹا آج سے جانشین تم ہو میرے، اپنا امامہ پہناتے ہیں۔ فرمایا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں بابا کس کو کہوں گا؟ فرمایا یہ اپنا امامہ پہنایا۔ فرمایا شدید علالت کی وجہ سے آپ ادھر ہی لیٹے ہوئے تھے زمین پر۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ شہزادی ہیں، آپ نے پاؤں پکڑ لیے، بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو بابا کس کو کہوں گی؟ اب آپ غور کریں ان باتوں پر۔ فرمایا میں بابا کس کو کہوں گی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر جانتے ہیں۔ اب اس بات پر غور کریں کہ امام علی مقام نے زیب تن کیا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا؟ توجہ سے حضرات ذکر کر دوں میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو اپنے سر پر باندھا وہ حضور کا امامہ مبارک تھا، حضور کا امام مبارک تھا۔ کمر پر پٹا باندھا، یہ جنگ کے اندر باندھا جاتا ہے، وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ فرمایا تلوار جو تھی وہ ذوالفقار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے بابا جان کی ہاتھ میں دے کر جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے جب یہ جنگ کے اندر اترے ہوں گے، نقشہ نہ بدلا ہوگا؟ حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، جن کو حضور اپنی زبان دیا کرتے تھے، یہ وہ ہیں، وہ جا رہے ہیں ابھی۔ فرمایا آپ کربلا کے میدان کے اندر گئے، اللہ اکبر، کیونکہ کئی ظالموں کو، کئی بندوں کو جہنم کے اندر واصل کر دیا۔ فرمایا گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے ہر ایک کے سر قلم کر دیتے، جہنم واصل کر دیے جاتے۔ فرمایا وہی معاملہ ہوا جب ان سے بے بس ہو گیا، فرمایا پورا لشکر بنا لیا گیا، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا خولی بن یزید، یہ شخص تھا، اس نے خولی بن یزید نے ایک تیر چلایا جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک کے اندر پیوست ہو گئے۔ اللہ، جس سے آپ گھوڑے پڑتے آپ نیچے آ گئے، نیچے تشریف لے کر آ گئے، اور نیچے بھی اس طرح تشریف لے کر آ گئے کہ سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ نماز کا سجدہ نہ تھا، یہ سجدہ ریز ہو گیا، سجدے کی حالت تھی، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت اس کو علماء نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا آپ سجدے کی حالت پہ چلے گئے، فرمایا ادھر ایک بدبخت خبیث شخص کھڑا ہوا تھا، شمر، فرمایا اس نے تلوار چلائی، آپ کا سر مبارک تن سے الگ ہو چکا۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مقدس ہے۔ فرمایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے سر مبارک کو جب اونچا کیا گیا تو فرمایا آواز آ رہی تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ کون سا سر ایسا ہے، ترجمہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سر کیسا ہے جو تن سے جدا ہو کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سورہ کہف کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تلاوت جاری تھی امام حسین کی ذات مقدسہ کے لب مبارک سے، لب مبارک سے آپ کی یہ تلاوت مبارکہ جاری تھی۔ فرمایا جب آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ آپ بھی شہید ہو چکے، حضرت سیدہ سکینہ آتی ہے،
آپ کے جسم اطہر کے پاس بیٹھتی ہیں. فرمایا اب بابا آپ چلے گئے, بابا آج کے بعد بابا کس کو کہوں گی؟ فرمایا بابا کس کو کہوں گی میں؟ سیدہ زینب آتی ہیں. اب جب انہوں نے سب کو شہید کر دیا, اب ان کی حرکتیں شروع. وہ حرکتیں کیا جو آپ دیکھتے ہوں گے آج کے دور کے اندر. فرمایا ان لوگوں نے جنہوں نے شہید کیا وہ سب کھڑے ہو گئے ایک جگہ, اپنے سینوں کو پیٹنے لگے, اپنے بال بکھارنے لگے, زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سروں پر ڈالنے لگے. سیدہ زینب جوش کے اندر آتی ہے, کہتے ہیں اب کیا معاملہ ہے, اب اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اب یہ ہے تم قیامت تک اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہو گے, اسی طرح قیامت تک حرکتیں کرتے رہو گے. یہ وہی حرکتیں جو بھی ہو رہی ہیں جو قیامت تک ہوتی رہیں گی. یہ سیدہ زینب کی بددعا ان کے لیے, دعائے ضرر تھی ان کے لیے, تم یہ کرتے رہو گے, کرتے رہے اسی طرح. تو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک چیز بولی جاتی ہے, اگر توجہ تو بتا دو, توجہ ہے. فرمایا ایک یزید تھا, حسین ہے, دین بچانا تھا اپنے نانا کا. فرمایا ایک نماز بھی قضا نہیں فرمائی. ابھی واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں, ایک نماز بھی قضا نہیں فرمائی. قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے, تو آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, کریں گے قرآن کریم کی تلاوت. اگر ہاتھوں کی زیارت بھی کروا دے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں, آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کریں, اور سارے پڑھیں, گھر والے جتنے بھی ہیں سب پڑھیں, اور جتنے بھی ہیں وہ جو موجود ہیں خود بھی پڑھیں, جن کو بلایا وہ احباب بھی پڑھیں. تو جتنے بھی ہیں فرمائے یہ قرآن خوانی ان کے لیے کروائی جائے. سیدنا امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نیاز بھی کروائے جائے. میں ادھر ایک بات کو ثابت کرنا چاہوں گا جو کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, آخری بات میں اس چیز کو ذکر کرنا چاہوں گا. ادھر ایک ہمارے یہاں پر ایک مکروہ آواز سنائی دیتی ہے, توجہ سبھی حضرات, توجہ ہے, ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. ایک آواز ہمارے یہاں پر سنائی دیتی ہے, یار آپ یزید کو کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ نے بھی سنی ہوگی, نہیں سنی تو سن لیجیے, میں بتا دیتا ہوں. یار آپ یزید کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یزید کا قصور کیا تھا؟ یزید تو جنگ کے اندر شریک نہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, یزید تو جنگ کے اندر شریک نہ ہوا تھا. اس بات کو سمجھی حضرت, اور اس کو لے کر کئی احباب جو تھے وہ راہ بھٹک چکے ہیں. اس بات کو توجہ سے سنیے. فرمائی یہ جو چیزیں تھیں سیدنا امام علی مقام کے بارے میں کہ یزید تو اس کا شریک نہ ہوا تھا, جب شریک نہ ہوا تو اس کا کوئی معاملہ نہ تھا, اس کا قصور نہ تھا. ہمارے علماء نے اس کا تحریری جواب بیان فرمایا. سنیے ان باتوں کو. جن سے پوچھا جائے نا حضرت ایک ایسی بھی قوم گزری جو اس کو کہتی ہے رحمت اللہ, ہم نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے اس کو رحمت اللہ؟ ہاں یہ تو بول سکتے لعنت اللہ علیہ کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. یہ کیسا سوال ہے کہ یہ رحمت اللہ, یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کس بات کو جو کہتے ہیں رحمت اللہ؟ کہتے ہیں وہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا قسطن دنیا کے بارے میں کہ قسطن دنیا کی جنگ کے اندر جو جو شریک ہوگا وہ بخشا جائے گا, ٹھیک ہے. ہم نے کہا آپ اس بات کو ثابت کر دیجئے کہ یزید اس جنگ کے اندر شہید ہوا تھا, اس جنگ کے اندر وہ شریک ہوا تھا, اس بات کو ثابت کر دیجئے. وہ شریک ہی نہیں ہوا تھا. یہ 2-3 مرتبہ یہ سلسلہ چلا تھا قسطن دنیا کا, تیسری مرتبہ وہ گیا تھا, لیکن کہاں گیا تھا؟ اس سے پیچھے گیا تھا, اور وہاں بیٹھ کر بھی شرابیں پی رہا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے یہ قسطن دنیا کی خبر کس نے دی تھی؟ توجہ سبھی حضرات کی. میں نام لوں گا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا, میں صرف کو بیان نہیں کر رہا کون ہے, اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں, صرف اس چیز کا عقیدہ کیا ہے. میں نے کس نے بیان کیا تھا؟ کہتے ہیں حضور نے. میں نے کتنے سال پہلے بیان کیا تھا؟ کہتے کئی صدیوں سال پہلے حضور نے بیان کیا تھا ان چیزوں کو. میں نے تم تو علم غیب کے منکر ہو, آج تم نے یزید کو جنتی بنانے کے لیے علم غیب کا بھی اقرار کر لیا ہے. تم نے یزید کو جنتی بنانے کے لیے علم غیب کا بھی اقرار کر لیا. شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کیا جائے ان باتوں پر کہ اس کو جنتی بنانے کے لیے علم غیب ویسے بھی ہم اقرار کرتے ہیں حضور کا, اور آج تم ویسے تم انکار کرتے ہو ساری باتوں میں, جتنی باتیں آتے ہیں, لیکن اس کو اپنا باپ بنانے کے لیے اس کو تم اپنا جنتی بنا رہے. شرم نہیں آتی اس باتوں پہ؟ دوسرا جواب لیجیے اس کا. چلیں آپ کہتے ہیں حدیث سے کچھ سن کو رہنے دیجیے, جلدی اس کا شریک نہیں ہوا تھا, اس معاملے کو بھی حل کیجیے. آپ کے اوپر جواب ہونے چاہیے کہ یزید تو شریک نہیں ہوا تھا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا اگرچہ یزید شریک نہیں ہوا تھا, مجھے بتائیے جب مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھا اس کو چینج کیا گیا, ٹھیک, امیر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں مکے سے کوفہ گئے, وہاں کا جو گورنر تھا وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے.
ان کو چینج کیا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو لایا۔ یہ لایا کون تھا؟ لایا کون تھا؟ یزید لایا تھا۔ حضرت اگر یہ دشمن نہیں تھا امام پاک کا تو یہ گورنر کیوں چینج کرتا تھا ہر باتوں پر؟ تو پتہ چلا یہ امام پاک کا دشمن تھا۔ تیسری بات، چلے نہیں کیا، گورنر بھی چینج کر دیا، اس بات پہ بھی چلے ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس بات پر راضی نہیں تھا، اگر اس بات پہ راضی نہیں تھا تو اس نے بعد میں ابن زیاد اور شمر کو قتل کیوں نہ کروایا؟ بلکہ اس کی بدبختی، یزید کی اتنی بدبختی پڑ چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد کربلا کے جتنے بھی افراد جو بچے ہوئے تھے وہ جب مدینہ المنورہ پہنچے، اس کی بدبختی، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ یہ جو تھا یزید تھا، اس نے مدینے پر حملہ کروایا، مسجد نبوی کے ممبروں پر اس نے یہ جو حرکتیں کروائی اور اس نے جو گھوڑوں کو بنوایا، کتنی عورتیں تھیں جو قواریت ان کے ساتھ بدکاری اس نے کروائی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر آگ بھی اس نے لگوائی تھی۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں ابھی رحمۃ اللہ ثابت کر سکتے ہیں؟ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حرکت یہ کہ یزید کا کیا قصور تھا، ساری سے سامنے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل یوم اول سے لے کر یکم محرم الحرام کا آج 10 محرم الحرام ہوا۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مقدسہ، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، سفر کربلا میں صحابہ کا کردار کیا تھا، امام حسن مجتبیٰ، شان اہل بیت، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے حقائق تذکارات اور کئی چیزیں آپ کے سامنے کھول کر بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین ان تمام جتنی بھی ہستیوں کا ذکر کیا گیا، ان تمام ہستیوں کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام ہستیوں کا صدقہ، اللہ رب العالمین ان تمام ہستیوں کے صدقے، ان تمام ہستیوں کے فیوز و برکات ہم سب کو وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا آج دوسرا سال تک جو مکمل ہوا، دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، بلکہ قبلہ والد گرامی کے جتنے بھی سلسلے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام سلسلوں کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔